نیکسٹ کبیرہ گناہ ہے عقائد سے ریلیٹڈ بدعت پر عمل کرنا، بدعہ پر عمل کرنا۔ اب یہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعہ کہا جاتا ہے اسٹے اوے فرام انوویشنس بیکاز ایوری انوویشن از مس گائیڈنس۔ بدعت سے دور رہیں کیونکہ بدعت گمراہی ہے۔ بدعت انسان کی راہ گم کر دیتی ہے۔ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بدعت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی راہ گم کر دیتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ بدعت ہوتا کیا ہے؟ بدعت یعنی اسلام میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کوئی کام ثواب یا نیکی کا کام سمجھ کر کرنا اور اسے دین کا لازمی حصہ سمجھنا جس کی کوئی دلیل یعنی پروف قرآن حدیث سے نہ ملتا ہو، اسے بدعہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نئی چیز دین میں شروع کر دینا جس کا کوئی ریفرنس نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کے لیے کہا، اپنی مرضی سے کوئی چیز نئی شروع کر دینا اور اسے دین بنا لینا اور دین کا لازمی حصہ سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت کی شروعات جنریشنز پہلے ہوئی، دھیرے دھیرے دین میں نئی نئی چیزیں بغیر تحقیق کے ایڈ ہوتی چلی گئیں اور دین کا حصہ بن گئیں، جبکہ دین میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ ایک بہت بڑا ریزن آس پاس کے ماحول نے بھی نبھایا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری کچھ باتیں ان کے دین میں اور ان کی کچھ باتیں ہمارے دین میں آ گئیں۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے جو اسلام تھا وہ عرب میں تھا، پھر عرب سے دھیرے دھیرے وہ پھیلنا شروع ہوا، چاروں طرف دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ تو جہاں تک اسلام پہنچا وہاں پر پہلے سے ان کا آلریڈی کوئی ایک کلچر موجود تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کلچر میں رہتے ہوئے قبول کیا، تو بہت ساری جو ان کی کلچرل چیزیں تھیں وہ بھی اسلام میں شامل ہو گئیں۔ پھر جب بعد کی جو جنریشن آتی گئی انہوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، یہ دین کا حصہ ہے، انہوں نے بھی اس کو کرنا شروع کر دیا اور یہ دین بن گیا۔ اور کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ واقعی یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نہیں۔ اور لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں، بس انہیں دین کا حصہ سمجھ کر کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کرنے سے ثواب ملے گا، آنے والی جنریشن بھی کرنے لگی۔ انہوں نے سمجھا کہ اسے ہم کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، تو آنے والی جنریشنز بھی بس بنا سوچے سمجھے فالو کرنے لگیں۔ پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو وظیفے پڑھنے کی بھی عادت پڑ گئی۔ یہ کام نہیں ہو رہا، یا یہ چیز اتنے بار پڑھ لو تو ہو جائے گا۔ اس طرح سے نئی نئی چیزیں شروع ہو گئیں کہ اس کام کے لیے یہ پڑھ لو، وظیفہ وہ پڑھ لو۔ قرآن صرف قرآن خوانی یا رمضان میں ختم کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گیا۔ اس کا اصل مقصد کہ اس کو پڑھ کر سمجھا جائے، عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بتائی جائے، وہ ایک طرف رہ گیا۔ کسی بھی کتاب کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ انسان اسے پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی بتائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور امتحان کے لیے ہمیں فری ول دی ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو اور ہم جنت میں یا جہنم میں جائیں۔ تو ہمارا جو کورس ہے، ہمارا جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور جو زندگی کا جو امتحان ہے وہ ہم قرآن کے مطابق دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر ہم کچھ پرٹیکولر سورہ لے لیتے ہیں، بس وہی پڑھے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی۔ لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کا کہ اس کو پڑھ کر سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی بتائی جائے، یہ ایک طرف رہ گیا ہے۔ وہ صرف ایک برکت کی کتاب بن گیا ہے۔ اسے اونچا رکھا جائے، جب کوئی مر جائے یا نئے گھر میں جائیں یا کوئی کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے رکھا گیا کہ بس اس ٹائم قرآن خوانی کروا دو۔
کہ کسی کے گھر میں سب جمع ہوں، ایک ایک سپارہ سب کو پکڑا دیا جائے کہ بغیر سمجھے پڑھو اور بس قرآن ختم۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ اس سے برکت ہوگی۔ بس ہم بنا سوچے سمجھے ایک ایک پارہ سب کو دے دیتے ہیں کہ تم پڑھ لو، اور بالکل بھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور سب بس بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے قرآن ختم کر لیا۔ لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ تو وہیں ایک اپنی جگہ مقصد رہ گیا، اور آپ نے تو صرف ریڈ کیا ہے اسے۔ دھیرے دھیرے ایسی کتابیں چھپنے لگیں جس میں چند قرآن کی آیتیں ہوتیں اور لکھا ہوتا کہ اس کو اتنے بار پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا۔ پھر 12 سورہ 24 سورہ نام سے کتابیں چھپنے لگیں۔ ایسی کتابیں چھپتی ہیں نا، صرف 12 سورہ ہوتی ہیں، بس آپ 12 سورہ پڑھیں۔ تو قرآن تو صرف 12 سورہ کا نہیں ہے نا، قرآن میں تو پورے 114 سورہ ہیں، پورا ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ بس وہ 12 سورے الگ کر لیتے ہیں، بس وہی پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن کو لوگ ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بس اتنا روز پڑھ لو بہت ہے، اور اسے بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یاسین کتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن کتنے کم لوگ ہیں جن کو یاسین کا مطلب پتہ ہوگا، پوری سورہ کا ٹرانسلیشن پتہ ہوگا۔ اس طرح دین بگڑتا چلا گیا، اور یہی رسم و رواج آگے کی جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا گیا، اور لوگ اسے ہی دین کا حصہ سمجھ کر کرنے لگے، بنا سوچے سمجھے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے تو ایسا ہی ہوگا۔ ابھی بھی آپ کسی کو کچھ سمجھائیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم کوئی نئی رسم دین میں شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ رسم اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتانا بھول گئے تھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا بھول گئے تھے، اور ہمارا علم ان سے زیادہ ہے، اس لیے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں مکمل دین دیا ہے، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی ہمیں جو نہیں بتائی ہو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بتانے کے لیے وہ ہر چیز ہمیں بتائی ہے، ایک ایک حکم، ایک ایک بات بتائی ہے، اور ہمیں حق نہیں دیا کہ جو شریعت دین کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے ہم اس میں کچھ بھی ایڈ کریں یا اس میں سے کچھ بھی کم کریں۔ اگر ہم خود کو مسلم کہتے ہیں تو ہمیں جو بھی باؤنڈریز اللہ نے بتائی ہیں انہی میں رہنا ہوگا، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ سب سن رہا ہے تم جو بھی کر رہے ہو، وہ سب جانتا ہے وہ جو بھی تم کرتے ہو۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں فرمایا، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ یعنی جو ایک اللہ نے بتا دیا ہے طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ یعنی دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ان رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا لینا جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، ان کاموں کو کہنا کہ اللہ نے اور رسول نے ایسا کرنے کو کہا ہے، یہ سخت گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36-37 میں فرمایا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں گے وہی لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے۔ سننا جو ہے وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بدعہ وہ ہے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے شروع کیا۔ تو بدعہ اور سننا دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی سننا جو ہے اگر آپ سننا فالو کریں گے تو آپ صراط مستقیم پہ چلیں گے، اور اگر آپ بدعہ فالو کریں گے تو آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلیں گے اور بھٹک جائیں گے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر
جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولا کہ نہیں یہ چیز آپ اپنی لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، جبکہ وہ فیبریکیٹڈ حدیث ہوتی ہے، جھوٹی حدیث ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کا کام کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، رسول جو تم کو دے دیں اس کو مان لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہمیں وہی لینا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں لینا ہے. جس سے آپ نے ہمیں روک دیا ہمیں اس سے رک جانا ہے. پھر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا. میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. مطلب ان کو الگ کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ نہیں یہ انہوں نے تمہارے راستے پر نہیں چلتے تھے، انہوں نے تمہارے بعد بہت ساری نئی نئی چیزیں شروع کر دی تھیں تو ان کو بائیں راستے پر ڈالا جائے گا. یہ بہت ہی مطلب ہوشیار کرنے والی حدیث ہے کہ انسان جو ہے اس کے بعد بھی سنبھل جائے. اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو کہ غلط ہے اور اسے کوئی بتائے کہ یہ غلط کام ہے، یہ بدعت ہے، تو اسے فوراً رک جانا چاہیے.